बुखार साहब, अमेरिका ने कालादम PLA और मुजीब ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया है। इतनी बड़ी सिफारती कामयाबी, इसका सेहरा, इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसको हम मामूल की कार्रवाई नहीं समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, इसको अगर आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो ये छोटी बात नहीं है। इब्तिदा यहाँ से करते हैं कि जब पहली दफ़ा ट्रंप की दावत के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल गए थे, 2 घंटे की मुलाकात हुई थी, तो तब भी लोगों ने सवाल उठाए थे कि भाई ये करके क्या आए हैं वहाँ से। याद है ना आपको? यहाँ पर तनकीद भी हुई थी और PTI के लोगों ने ख़ास तौर से यानी सवालिया निशान ये थे कि कहीं कुछ ज़्यादा दे के तो नहीं आए हैं, लेके तो कुछ नहीं आए हैं। तो वो उस वक्त मेरे ख्याल से शायद मुनासिब नहीं समझा गया कि इसकी तफसील बताई जाए, और इसकी तफसील अगर हम खुद बताते तो शायद उसका तासुर वो कायम ना होता जो इस अमेरिका के स्टेटमेंट से हुआ है। क्यों? देखिए, ये 2 बड़ी तंजीमें हैं जिनकी ओनरशिप भारत पब्लिकली ले चुका है। मोदी ने और अजीत डोवल ने इनको सपोर्ट किया है। इनकी फंडिंग हुई है अजीत डोवल के उस सेल से जो उसने बनाया हुआ है, जिसकी फंडिंग $1 बिलियन एनुअल है। ये वहाँ जाके तरबियत हासिल करते रहे हैं, इनके ज़ख्मी होने वाले लोगों का इलाज वहाँ होता रहा है। तो ये हवा में बिल्कुल नहीं है। हम जो दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करते थे कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार है, इम्प्लाइडली अमेरिका के इस ऐलान ने हमारे उस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। जी, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये क्या हैं? देखिए, ये अल-मजीद ग्रुप को तो हमने पहले ही 18 जुलाई 2024 को दहशतगर्द तंजीम करार दे के कालादम करार दे दिया था। लेकिन ये जो BLA है, इसके वो जो मकामी मामूज़ हैं, जो कभी मिसिंग पर्सन के हवाले से, कभी इनको बलूचिस्तान की आवाज़ कह के, मैं क्या कह रहा हूँ खुल के, क्योंकि हाल ही में PTI की लीडरशिप की तरफ से भी BLA के कार्रवाइयों की न सिर्फ ये कि तारीफ़ की गई थी, बल्कि इसकी ओनरशिप भी ली गई थी और उनको बलूचिस्तान की आवाज़ करार दिया गया। जी, और अभी भी PTI वहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का ऑपरेशन करने के खिलाफ है। देखिए, खुला के है। जी बिल्कुल। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से इनको दहशतगर्द तंजीमें करार देने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी पाकिस्तानी, एटलीस्ट जिसको पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से प्यार है, जिसको पाकिस्तान की सलामती से प्यार है, वो इनको ना ही तो ये कह सकता है कि वो बलूचिस्तान की आवाज़ है, और ना ही इनकी किसी कार्रवाई को जस्टिफाई कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। बलूचिस्तान की कार्रवाइयों के हवाले से अगर आप देखें तो ये 2 तंजीमें काफ़ी देर से वहाँ पर तबाही मचाए हुए हैं। ये जो फितनल हिंदुस्तान की बात हम करते हैं, ये वही 2 तंजीमें हैं जिनको वहाँ से असला मिलता है, वहाँ से तरबियत मिलती है, वहाँ से फंडिंग आती है। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो इससे पहले ये सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो स्पिन बोल्दक का इलाका है एक अफ़गानिस्तान में, वहाँ NDS उस वक्त की अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी, और एट टाइम्स CIA, ये भी हमारे मेहरबान रहे ना काफ़ी देर। तो ये वहाँ पर फरारी कैंप्स थे, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती थी, आपस में ग्रुपों के झगड़े होते थे, जो आपस में मारे जाते थे वो खटाक से चढ़ जाते थे मिसिंग पर्सन की लिस्ट पर। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो लोग जो इनकाउंटर्स में मारे गए हैं, उनके नाम उन लिस्टों के ऊपर ऑलरेडी पहले से मौजूद थे, मिसिंग पर्सन। तो मैंने, और अगर आपको याद हो, हमने एक दफ़ा कैटेगरीज बताई थी ये कि ये मिसिंग पर्सन जो है, इनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। कुछ लोग आपस में इस तरीके से मारे जाते हैं, कुछ लोग बड़ों की लड़ाई, जो वहाँ के वडेरों की लड़ाई है, उसमें एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, कुछ जेन्युइनली हमलावर होते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर और जवाबी कार्रवाई में मारे जाते हैं, वो सब मिसिंग पर्सन में खटका दिए जाते हैं। जी। तो एक तो ये कि ये मिसिंग पर्सन के हवाले से, और फिर मैं अब इस वक्त मौके की नज़ाकत की वजह से महरंग बलोच के हवाले से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ जी, लेकिन ये वो सब लोग हैं जिनकी वजह से BLA और मुजीब ब्रिगेड वहाँ अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ था और इनकी हमायत उनको हासिल थी। ठीक हो गया जी। बुखारी साहब, पहले जब अमेरिका इस तरह के बयानात देता रहा और दहशतगर्दी की मुखालफत करता रहा पाकिस्तान के अंदर, तब तो हम समझते थे कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की प्रेजेंस थी और ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका कंडेम करता था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को। क्या अब अमेरिका जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स में, वो एक वजह है कि अगेन अमेरिका इतना इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान के? देखिए, उसकी बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बुनियादी वजह ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जूं दूरियां बढ़ रही हैं भारत से, हमसे कुर्बत जो है वो और करीब तर होती जा रही है जी। ये बिल्कुल अब ये वाज़ेह होता जा रहा है। अभी कोई मैं राज पर से पर्दा नहीं उठा रहा हूँ। आपने देखा 25 से 50% हो गया उनके ऊपर टैरिफ जो है। उसके बाद ये कहा ट्रंप ने कि
کسی بھی ادارے میں بھارتیوں کو نوکریاں نہ دی جائیں. جن بڑے اداروں میں بھارتی اس وقت موجود ہیں اس کے اوپر کڑی تنقید کی ہے ٹرمپ نے. تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ نیچرل بات ہے کہ جب بھارت سے دوری ہوگی امریکہ کی تو ہم سے قربت ہوگی ان کی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ پنپے کیسے ہیں. اس کی تھوڑی سی تاریخ بیان کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ 40,000 لوگ واپس لائیں افغانستان سے, جن میں صرف 8-10 ہزار کے قریب جنگجو ہوں, اور ان کو آپ KP کے علاقوں میں بسا دیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ پریزیڈنشل پارڈن کے تحت 450 کے قریب لوگوں کو جنہیں سزائیں ہوئی تھیں ان کو جیلوں سے رہائی دے دیں. یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ DI خان اور بنو کی جیلیں توڑوائیں اور وہاں سے لوگوں کو فرار کروائیں. یہ سب کچھ کہاں ہوا, کس صوبے میں ہوا, وہاں کس کی حکومت تھی, یہ میرا خیال ہے مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ابھی بہت ساری باتیں اور کی جا سکتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان طالبان کے دفاتر کھولنے چاہیے یہاں پاکستان کے مختلف مذاکرات بھی کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کنسسٹنٹ سپورٹ حاصل رہی ہے اس نوعیت کی تمام تنظیموں کو. کس کی طرف سے رہی ہے؟ بھارت سب سے بڑا مین کلپریٹ ہے, اور اس کے بعد ڈومیسٹکلی بھی لوگوں کی, اور میڈیا کا ایک خاص طبقہ جو ہے جو ان کو بلوچستان کی آواز قرار دینے میں سب سے آگے ہے. یہ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں کہ یہ تنظیمیں یہاں پر پلی بڑھی اور انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آئیے جناب, آپ ہماری وزارت خارجہ یہ کہتی ہے کہ مجید بریگیڈ کو تو ہم نے 18 جولائی 2024 کو, جیسا میں نے پہلے کہا, ہم نے کالعدم قرار دے دیا تھا. دیکھیے وہ فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط حصار ہے اور عالمی برادری کے ساتھ ہم تعاون کو جاری رکھ کے ایسی قوتوں کا کلا کما کریں گے. یہ اب سٹیٹڈ پوزیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے آ جاتے ہیں جی کہ امریکی فیصلے نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کر دی ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا, اور اب انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کا یہ یعنی دہشت گرد قرار دیا جانا. اگلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے فارن آفس کو اب جانا چاہیے یونائٹڈ نیشن میں, اور یونائٹڈ نیشن کو بھی چاہیے کہ ان تنظیموں کو, بالکل اس کی طرف بھی ہم آئیں گے, انہوں نے بالکل اس کی طرف اشارہ کیا ہے. تو ایک تو یہ ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات لگی وہ یہ کہ BLA اور مجید بریگیڈ نے حالیہ پاکستان بھارت جنگ میں کھل کے ہندوستان کا ساتھ دیا. مودی اور اس کے جو یعنی جو باقی کے دوول ہو گیا, دوسرے ہو گئے, ان سب کا کھل کے ساتھ دیا پاکستان کی فوج کے بارے میں. جو ہرزہ سرائی انہوں نے ہندوستان کے میڈیا پر کی وہ ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی. تو کیا وقار صاحب یہ جو امریکہ نے ان کو کالعدم تنظیموں کو عالمی دہشت گرد تنظیمیں قرار دیا, کیا اس کا اگر بھارت اس کو فنڈ کر رہا تھا تو کیا پھر انڈائریکٹلی بھارت کو بھی کوئی میسج دیا جا رہا ہے؟ یہ میسج ہے ہی اس کو. یہ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے. یہ ان کو کالعدم قرار دے دیا. آل رائٹ. کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بات کسی ثبوت کی محتاج نہیں ہے کہ ہندوستان ان دونوں تنظیموں کو سپانسر کر رہا تھا, پیسے بھی دے رہا تھا, اسلحہ بھی دے رہا تھا, ٹریننگ بھی دے رہا تھا. تو اٹ از اے ویری اسٹرانگ میسج تھرو اس ٹو دا انڈین لیڈرشپ دیٹ بی آن دا الرٹ. جی بخاری صاحب, ابھی جب جعفر ایکسپریس ہوا پھر اس کے بعد پہلگام سے پہلے ہمارے DG ISPR نے بڑی ہی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنسز کی. تو ان ٹیکنیکل ایویڈنسز نے بھی آپ کو لگتا ہے کوئی رول پلے کیا ہے ایک انٹرنیشنلی کریڈیبلٹی قائم کرنے میں؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس حالیہ عرصے میں, خاص طور سے پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد سے, کہ ہم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے جس کی تصدیق کے لیے ہمارے پاس شواہد اور ثبوت نہ ہو. ہم نے جو وکٹریز کلیم کی ہیں وہ پوری دنیا نے تسلیم کی ہیں. وہ 3 مہینے کے بعد جو انڈین ایئر چیف نے کہا کہ ہم نے بھی 5 طیارے گرائے ہیں, یہ بیلنسنگ فیکٹر کی ایک بہت ہی نادان اور بہت ہی بونگی کوشش ہے. کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, خاص طور سے وہ جو مینوفیکچررز ہیں جو طیارے آپ کو دیتے ہیں, وہ کاؤنٹ رکھتے ہیں, اس کا فالو اپ رکھتے ہیں. آپ کو یاد, میں نے کل بھی دلایا تھا کہ جب ابھینندن نے دعویٰ کیا تھا, ابھینندن آپریشن والوں نے, کہ جی ہم نے F-16 بھی ایک گرایا ہے, تو ہماری وضاحت لاکہیڈ والوں نے کی تھی کہ نہیں جناب ہمارا کاؤنٹ وہاں پورا ہے, ہمارے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. دوسری بات, یہ جو ہم کہتے رہے ہیں اور یہ جو ہم دنیا کو بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اس کا ایک ایسا انڈینائبل ثبوت ہمارے پاس ہے. کلبھوشن یادو, کلبھوشن یادو انڈین نیوی کا سرونگ کمانڈر ہے. وہ ایران کے راستے پاکستان کے بلوچستان میں جس قسم کی تخریب کاری کرتا رہا ہے, وہ رنگے ہاتھوں بلوچستان سے پکڑا گیا ہے. اس کے بعد اس کے جو اقبالی بیانات ہیں ہم نے ان کو
اس کی کاؤنسلر ایکسیس بھی دی تھی. جو اس کے بیانات ہیں اس کو لے کے ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تو بالکل اب بغیر کپڑوں کے سمجھ لیں آپ, اس کو اتنا بڑا ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ دنیا کے اس خاص طور سے اس خطے میں اور انٹرنیشنلی جو دہشت گردی کرانے کا ملک سپانسر کر رہا ہے, دیٹ از انڈیا. یہ میں نے کیوں کہا ہے, ایک تو کلبھوشن والی بات میں نے بتا دی آپ سے, اگین ہی واز آپریٹنگ فرام ایران, انٹرنیشنل ہو گیا. دوسرا, جب سے ٹرمپ نے پتونت سنگھ جو ہیں, وہ جو سکھ فار جسٹس کے موومنٹ کے اور خالصتان موومنٹ کے لیڈر ہیں, ان کو جب سے ٹرمپ نے خط لکھا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس لیے کہ ہندوستان نے دہشت گردی کی کینیڈا میں جا کے, وہاں سکھ لیڈرز کو مارا, پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی آسٹریلیا میں, پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی امریکہ میں. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 اہلکار جو ہیں قطر نے بھی نکال دیے تھے, کہ یاد ہے نا آپ کو سب کچھ. ایران نے بھی نکال لیا. یس, دیٹ مین ابھی ایران میں تو جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ تو یاد رکھے گا ہندوستان بڑی دیر, وہ تو چھوڑ دیں آپ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں چند, یہ ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ مودی سپانسر کر رہا ہے انٹرنیشنل ٹیررزم کو. سو اب 2 کلپریٹس ہو گئے, ایک وہ انسانیت کا دشمن جو ہے نیتن یاہو, اور دوسرا ہندوستان کا یہ ٹیررسٹ, خود ٹیررسٹ ہے, RSS کا لیڈر ہے, BJP کا لیڈر ہے, ہی ہمسیلف از اے ٹیررسٹ. یہ سپانسر کر رہے ہیں دنیا بھر میں ٹیررزم کو. ٹھیک ہے جی, اب آگے کچھ دن پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے ایک سجیشن دیا تھا کہ کائنیٹک میئرز تو آلریڈی ہماری فوج جو ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے, نان کائنیٹک میئرز یعنی سفارتی محاذ پر اور مذاکرات کے تھرو جو ہے وہ اس ایشو کو ڈیل کیا جائے. ابھی یہ امریکہ کا یہ ایکسیپٹ کرنا اوبویسلی ہماری نان کائنیٹک میئرز کی ایک سکسیس ہے. مقصد کیا لگتا ہے اس سے اوور آل پاکستان کے اندر دہشت گردی میں کوئی کمی آئے گی؟ دیکھیے, اب ہمارے پاس ایکشن, سویئر ایکشن کرنے کی جسٹیفیکیشن آ گئی ہے. یس, پہلے ان کے خلاف ایکشن ہوتا تھا, ہائے بلوچستان کی آواز دبا رہے ہیں, ہائے بلوچستان کی لیڈرشپ اور یوتھ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب تو بھائی انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں وہ, ان کا ایلیمنیٹ کیا جانا بہت ضروری ہے, اور وہ ایلیمنیٹ ہوں گے. میں آپ کو یاد دلاؤں جو ہمارے فیلڈ مارشل اور اس وقت کے آرمی چیف کی اسپیچ تھی کنونشن سینٹر میں, اس میں انہوں نے کیا کہا تھا, ان کا تھا ان کی 10 نسلیں بھی نہ ہم سے بلوچستان لے سکتی ہیں نہ ہم سے کشمیر لے سکتی ہیں. یہ 1500 کے قریب لگ بھگ جو لوگ ہیں, ان کو ہم ایک ایک کر کے چن کے ماریں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. آپ نے دیکھا حال ہی میں جو آپریشن ہوا ہے, اس میں اب جہنم واصل ہونے والوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے. جی, پہلے جھٹکے میں 33, پھر 17 اور اب پھر 3. سوری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہمیں آرمی چیف نے کہا تھا وہ پوری برق رفتاری سے جاری ہے. بالکل. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس وقت کارروائیاں ہو رہی ہیں اکا دکا مختلف علاقوں میں, یہ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں, یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں ابھی تو ہم مضبوط ہیں. جی, یہ میرے خیال سے اب یہ قوتیں سسک رہی ہیں اور بہت جلد ان سے ہمیں نجات ملے. وہ سے مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن بلاول بھٹو نے جو سجیشن دیا ہے اس کی ذکر نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. جی, انہوں نے جناب بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں کو دہشت گرد قرار دلوا دیا جائے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی پاکستان کے موقف کی پذیرائی اور قبولیت ہے کہ وہ جن کو ہم ٹیررسٹ کہتے تھے اس کو اب انٹرنیشنل ورلڈ ٹیررسٹ کہہ رہی ہے, اور خاص طور سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. بالکل, اور UN کی کچھ آرگنائزیشنز کا پاکستان دہشت گردی سے ریلیٹڈ ان کو پاکستان چیئر بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 2 باتیں اور مختصر اگر جلدی سے میں عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ اس کارروائی کے بعد جو چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے, انہوں نے بھی اس کا نہ صرف خیر مقدم کیا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ آرمی چیف کو جاتا ہے.